بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 میں نظم ہے جس کا نام ہے پیارا وطن۔ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان بہت زیادہ پیارا ہے، کیونکہ ہم اس کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی محنت، کوئی قربانی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، لیکن اس وطن کی قیمت، اس وطن کی قدر ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے میں کتنی زیادہ قربانیاں دیں، کتنے زیادہ مصائب اٹھائے، کتنی زیادہ تکالیف برداشت کی۔ تو شاعر یہاں پہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نظم کو تحریر کر رہے ہیں، اور اس نظم میں دیے گئے ایک ایک لفظ سے ان کی محبت ٹپک رہی ہے۔ تو پہلے تو ہم نظم کو پڑھیں گے، اور اس نظم کے شاعر ہیں اختر شیرانی۔ نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ مشکل الفاظ کہ جن کے معنی آپ کو میں بک پہ ہی بتا رہی ہوں، ہاتھ میں پینسل لیں اور آپ نے انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں، اور جب آپ اپنا کاپی کے اوپر ورک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نظم کا نام لکھیں گے، ڈے اینڈ ڈیٹ لکھیں گے، اور پھر آپ الفاظ معنی کا پیج تیار کریں گے۔ پھر آپ جو 2 بند آج آپ کو سمجھائے جائیں گے، ان بند کی تشریح کرنے سے پہلے بند لکھیں گے، حوالہ متن میں شاعر کا نام، نظم کا نام لکھیں گے، اور پھر آپ تشریح کریں گے۔ تو مشکل الفاظ جس میں سب سے پہلا ہے ٹکڑا، جس کا مطلب ہے چھوٹا حصہ۔ سہانا پیارا، اچھا لگنا۔ سندر خوبصورت۔ سرسبز ہرے بھرے، لہکتے ہوا سے ہلتے، مہکتے خوشبو سے بھرے ہوئے، لہکتا مہکتا، چہچہاتا خوشبو دیتا، خوشبو میں بسا ہوا۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں، گھٹائیں بادلوں کا آنا، چھا جانا۔ بھرپور بھرا ہوا۔ فسانے، فسانے کہانیاں، گیت ترانے نغمے۔ یہ آپ کے مشکل الفاظ جن کے آپ نے معنی اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ پھر آپ نے سوال نمبر 2 درست جواب کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ یہ آپ کا بک ورک ہے جو آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، وہ بھی بک ورک ہے جو آپ کا ہوم ورک میں ہے، جو آپ نے کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، بک ورک ہے، آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے، کہ اس میں آپ نے بتانے ہیں کہ جو بند دیا گیا ہے اس میں ردیف اور قافیے الگ الگ کرنے ہیں۔ ردیف ایسے ہوتے ہیں
کہ جس کو ایک ہی لفظ کو پورے اشعار میں بار بار ہر مصرعے کے اینڈ پر جو لفظ ہوگا وہی تمام مصرعوں کے آخر میں بیان کیا ہوا ہوگا. اور قافیہ کہتے ہیں ملتے جلتے الفاظ کو. جیسے انہوں نے اوپر دیا ہوا ہے پیارا ر الف را آخر میں آیا، ہمارا ر الف را آخر میں آیا، سارا ر الف را آخر میں آیا. یعنی کہ پیارا، ہمارا، سارا، تمہارا، یہ سب کیا ہیں؟ قافیہ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں. اور ردیف جو ایک ہی لفظ مصرعے کے آخر میں ہو وہی ہر مصرعے کے آخر میں بار بار دہرایا جائے. اس کے بعد سوال نمبر 6 مترادف ہیں. آپ نے کالم الف اور کالم ب میں سے میچ کر کے اور کالم جیم میں لکھنے ہیں. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے جو آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے، اور 2 بند کی تشریح ہے جو آپ نے کاپی کے اوپر کرنی ہے. سب سے پہلا ہے نہ ہو کیوں ہمیں جہاں سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن. میں ایک ایک لائن کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گی اور آپ نے سمجھنی ہے اور پھر اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہے. شاعر اس بند میں اپنے پیارے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، سوالیہ انداز میں پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ ہو کیوں، کہ ہمیں کیوں اپنے جان سے بھی پیارا وطن کیوں نہ ہو. ہمیں یہ بہت زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہے، بہت زیادہ حسین بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حسین مناظر جگہ جگہ ہمیں اپنے وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر شاعر کہتے ہیں مثال دیتے ہوئے دوسرے مصرعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو جنت کی طرح حسین بنایا ہے. ہمارا وطن جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے چھوٹا سا. اور جس طرح اندیکھی جنت ہمیں یقین ہے کہ بہت خوبصورت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو ہمارے وطن عزیز میں تبدیل کر دیا اور ہمیں یہ جنت کی طرح ہی خوبصورت وطن عطا کیا ہے. پھر دوسرا شعر ہے سہانا ہے سندر ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. کہ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، اور ہمارا وطن ہمیں بہت زیادہ پیارا لگتا ہے. کائنات میں، دنیا میں ہر چیز سے پیارا ہمیں اپنا وطن ہے، کیونکہ ہمارا وطن بہت زیادہ خوبصورتی لیے ہوئے ہے، اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارا وطن اپنی جان سے بھی، اپنی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ ہم نے اسے بہت زیادہ مشکلات کے بعد، مصیبتوں کے بعد، تکالیف کے بعد، قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ اپنا وطن عزیز ہے، پیارا ہے. یہ آپ کے پہلے بند کی تشریح تھی جس کو میں نے دو مصروں میں 2 مختلف اشعار میں کر کے بیان کر دیا تھا. دوسرا بند ہے یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے. شاعر اب وطن عزیز کے مختلف حصوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے وطن کے جو ہرے بھرے سرسبز جنگل ہیں وہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ ہرے بھرے درخت جنگلات میں انتہائی خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ جب وہ ہوا سے ہلتے ہیں تو ان کے ہلنے سے، ان کے ادھر ادھر چھا جانے سے ایک بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے. اور پھر باغوں کی طرف جائیں تو باغوں میں ہمیں پھولوں سے بھرے ہوئے باغ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور ان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں جو پھول ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں منفرد خوبصورت مختلف طرح کی خوشبوؤں سے بسایا ہے، اور یہ منظر بھی دل کو بہت دل کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ منظر دل کو چھو جانے والا لگتا ہے.
پھر اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا پورا وطن ایک ہرے بھرے ایک سرسبز جنگل کی طرح ہے، میرا پورا وطن مجھے چہکتا ہوا، خوشبو سے بسا ہوا، مہکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور میرے پورے وطن میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں، اور اس ہرے بھرے وطن میں مجھے پرندوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی دیتی ہے۔ میرا پورا وطن ایک باغ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ یہ آج آپ کے 2 بند تھے جن کی تشریح میں نے آپ کو بیان کی۔ اب آپ نے انہیں اپنے الفاظ میں کاپی کے اوپر آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے انہیں تحریر کرنا ہے نہایت عمدگی سے اور خوبصورتی سے، جیسے پہلے ہم نے 2 اپنی نظمیں کی ہیں اسی طرح آپ نے اس نظم کو بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کے اس میں غلطی نہ ہو، بند بھی تحریر ہو، حوالہ متن بھی تحریر ہو، اس سے پہلے نظم کے الفاظ معنی بھی آپ کے پیج کے اوپر تحریر ہوں۔ اپنا ایک کام خوبصورتی سے اور اچھا اور بڑی رائٹنگ میں کر کے آپ نے کاپی کے اوپر تحریر کرنا ہے اور پھر مجھے سینڈ کرنا ہے چیک کرنے کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔